بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جوان آدمی ہوں اور مجھے اپنے متعلق زنا کا اندیشہ ہے، جب کہ میرے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ گویا کہ وہ آپ سے خصی ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے وہی بات عرض کی، آپ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھر وہی عرض کی، آپ پھر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر وہی بات عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تم نے جو کرنا ہے یا تمہارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اس کے متعلق قلم لکھ کر خشک ہو چکا، اب اس کے بعد تم خصی ہو جاؤ یا چھوڑ دو۔ حدیث مذکور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی اور کثیر الروایت صحابی حضرت ابو ہریرہ کا ذکر ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ان کے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بیوی کے نان و نفقہ یا خرچ کی استطاعت نہیں ہے۔ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا ایسا کہنا شاید اس وجہ سے تھا کہ وہ آپ سے خصی ہونے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر وہی بات پوچھی، آپ پھر خاموش رہے۔ انہوں نے پھر عرض کی، آپ پھر خاموش رہے۔ آپ نے پھر وہی بات عرض کی۔ آپ کا بار بار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو جواب نہ دینا اور خاموش رہنا شاید اس لیے تھا کہ وہ ان کے سوال کا جواب اس طرح سے دینا چاہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ بالکل متوجہ ہوں اور غور سے ان کی بات سنیں، یعنی ان کو متوجہ کرنا مقصود تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تم نے جو کچھ کرنا ہے یا تمہارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور قلم خشک ہو چکا ہے، یعنی قلم نے لوح میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ کچھ ہونا ہے۔ اب یہ تقدیر کا معاملہ ہے، اور تقدیر کے معاملے کے بارے میں میں نے اس سے پہلی احادیث میں بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں تقدیر کے معاملے میں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا علم تھا تو اس نے لکھ دیا، اب جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس لکھے ہوئے سے مجبور ہیں، بلکہ اللہ کے علم کے مطابق سب کچھ لکھ دیا گیا۔ اب اس کا اللہ کا علم غلط تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اب تم خصی ہو یا نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو خصی ہونے کی اجازت نہیں دی، بلکہ انہیں یہ فرمایا کہ وہ تقدیر پر ایمان قائم رکھیں، لیکن آپ کا مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ آپ یعنی حضرت ابو ہریرہ کسی برائی سے بچنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں یا اچھے کام کرنا چھوڑ دیں۔ اب اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی ہونے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ کا مطلب ہے بدن کو بگاڑنا، اور بدن کو بگاڑنا یہ حرام ہے۔ حدیث پاک کے مطابق
تقدیر کی اہمیت سمجھ آتی ہے اور بدن کو بگاڑنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔